بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مارکیٹ و مسائل میں آج ہمارا اسپیشل پروگرام نیا ناظم جم خانہ گراؤنڈ ہے، اور یقینی طور پر کہا جاتا ہے کہ آج ہم اس جگہ موجود ہیں جہاں ممتاز صنعت کار عارف حبیب صاحب نے جو گراؤنڈ بنائے، ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ ڈسٹرکٹ سینٹرل اور ڈسٹرکٹ ویسٹ کا یہ علاقہ ہے، ایک طرف ڈسٹرکٹ سینٹرل اور دوسری طرف ڈسٹرکٹ ویسٹ، اور اس دوران انہوں نے جو گراؤنڈ کی تعمیرات کرائی ہے اور ساتھ ساتھ جو رہائشوں کو سہولیات مہیا کی ہے، تو اس پر آج ہماری گفتگو ہوگی۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سید محمد طلحہ صاحب، جو صدر نیا ناظم جم خانہ سے ان کا تعلق ہے، اور ان سے ہوگی بڑی زبردست بات ہے، کیونکہ نیا ناظم گراؤنڈ کے آئندہ آنے والے دور میں یہاں سے بڑے بڑے بہترین کرکٹر پیدا ہوں گے، کیونکہ رمضان المبارک کی بات کی جائے تو یہاں کم کی ایک بڑی بہترین لائٹوں کے اندر یہاں ٹورنامنٹ آرگنائز کیے جاتے ہیں، اور پاکستان کا شاید ہی کوئی کرکٹر ایسا ہو جو اس گراؤنڈ کا رخ نہ کیا ہو، یعنی کہ نیا ناظم جم خانہ گراؤنڈ کی بات کر رہا ہوں، کسی اور گراؤنڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ کراچی نیشنل اسٹیڈیم کے بعد اگر شمار کیا جاتا ہے تو وہ نیا ناظم کرکٹ گراؤنڈ کا کیا جاتا ہے، کیونکہ اتنا بڑا گراؤنڈ اور چاروں طرف پہاڑیاں، اور جیسا لگتا ہے کہ ہم کسی یورپ کے گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے سید محمد طلحہ، صدر نیا ناظم جم خانہ گراؤنڈ۔ طلحہ صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ نیا ناظم عارف حبیب صاحب کی اگر کاوشیں، محنتیں، اور پھر کہا جاتا ہے کہ ایک بات تو ہم نے یہاں دیکھی کہ انہوں نے جب کہا جاتا نا کہ جو PSL کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر یہاں انہوں نے بڑے بڑے کھلاڑیوں کو ایک ڈنر دیا، اور میں نے دیکھا کہ غیر ملکی کھلاڑی بھی یہاں کے بڑے خوش ہو رہے تھے، جیسے لگ رہا تھا وہ کہتے تھے کہ ہم یہاں یورپی گراؤنڈ میں موجود ہیں، تو تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے گا۔ جی، اس میں آپ کو بتاؤں، بہت شکریہ، آپ آئے، آپ نے گراؤنڈ دیکھا نیا ناظم میں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں، عارف صاحب کا جو خواب تھا، بیسیکلی ان کا جو ڈریم تھا، وہ نیا ناظم آباد کو ایسے اسپورٹس سٹی بنانے کا تھا۔ تو وہ اسپورٹس سٹی میں وہ صرف اگر آپ ان کی بات کریں، ان کی جو اپنی پرسنل خواہش ہوتی ہے کہ اگر وہ بڑے صنعت کار نہیں ہوتے تو وہ کرکٹر ہوتے ہیں، مطلب ان کو کرکٹ سے ایک عشق جو ہے وہ ہے کرکٹ سے۔ ویسٹرن کرکٹ بھی کھیلتے ہیں؟ جی، وہ کھیلتے بھی ہیں، ان کا شوق بھی بہت زیادہ ہے، تو وہ آپ کو پتہ ہے شوق کا کوئی مول نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ہی انہوں نے سب سے پہلے یہاں آ کے کرکٹ گراؤنڈ بنایا، جو مختلف آپ سمجھیں جو ایک ہمارے لیے ایک بہت اچھا وہ پلیٹ فارم اس نے ثابت کیا، اور مختلف شہر سے، پاکستان کے مختلف علاقوں سے لوگ آئے، ایون فورن پلیئرز آئے ہمارے پاس، جونٹی روڈز وغیرہ آئے، ڈینی موریسن، اور یہ سارے آئے، انہوں نے یہاں کیا کہتے ہیں کیمپ بھی لگایا، اور بڑا اچھا وہ ٹورنامنٹ ہمارا ہوا تھا ٹیلنٹ ہنٹ کے حوالے سے۔ اور اس کے علاوہ جیسے آپ نے بتایا رمضان کے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ کرکٹ کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے مختلف اس میں فیسلٹیز موجود ہیں، جس میں ہمارا جیسے میں نے بتایا اسپورٹس سٹی کا کانسیپٹ ہے، تو اس میں ہم کرکٹ کے ساتھ ساتھ فٹ بال، ہاکی، فٹ سال، اور آپ سمجھیں اسکواش، ٹینس، بیڈمنٹن، سوئمنگ آپ پول، کا کہنے کا سب مطلب چیزیں کہ اس میں موجود انڈور ہیں۔ گیم کے علاوہ جو ہے دیگر کھیلوں کی بھی یہاں جو ہے سہولیات مہیا ہے؟ جی بالکل، یہاں پر موجود ہے، اور ہمارا جو اپنا پلان ہے، جیسے میں نے کہا اسپورٹ سٹی بنانے کا، تو صحیح معنوں میں اس کو ہم بنانا چاہ رہے ہیں، اور ہمارا اپنا پلان یہی ہے کہ اگلے 6 مہینے میں، 3 سے 6 مہینے میں انشاءاللہ یہاں منی اولمپک والا بھی کانسیپٹ شروع کریں، جس میں ٹارچ جلے اور اولمپین کو اس میں شامل کریں، اور شوبز کے لوگوں کو بھی لے کر آئیں تاکہ ایک ہائپ کریٹ کریں، اور وہ جو ٹیلنٹ کا آپ سمجھ لیں جو فقدان ہو گیا ہے کراچی میں اور پاکستان میں، اس کو دوبارہ سے ریویمپ کریں، دوبارہ سے لوگوں میں وہ چیز ڈالیں کہ لوگ اسپورٹس کی طرف آئیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں اب جو ہے اس کی وجہ سے بچے جتنے بھی ہیں ویڈیو گیمز میں سارے کے سارے لگ گئے ہیں، اور جو آؤٹ ڈور گیم ہے اور ان سب چیزوں کی طرف بالکل توجہ ہٹتی جا رہی ہے، اور وہ جو ہیلتھی ایکٹیویٹیز جو ہونی چاہیے تھیں اس پورے شہر میں اور پاکستان میں، وہ سب ختم ہو گئے اچھا ہیں۔ طلحہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یقینی طور پہ کہ ہم کہتے ہیں کووڈ کی بات کرتے ہیں، کووڈ-19 آیا، اور کہا جاتا ہے 20 مارچ 2020 سے یہ جو ہے کرونا وائرس کی ایک وبا آئی، تو نیا ناظم آباد میں کھیلوں کے حوالے سے تو یہاں کی رہائشوں کے لیے تو کیا آپ نے SOPs کا مکمل خیال کیا تھا مختلف کھیلوں کے درمیان؟ جی ہم نے یہ کیا تھا، اور ان کی SOPs پہ ہی عمل کرتے ہوئے کام کیا۔ بہت کچھ عرصے ہماری جو ہے اسپورٹس ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بند بھی رہیں، پھر ہم نے وقتاً فوقتاً جیسے جیسے وہ چیزیں کھلتی گئیں تو ویسے ویسے ہم نے ایکٹیویٹیز شروع کیں۔ اس میں ہم نے مختلف ٹورنامنٹس بھی کرائے جب چیزیں صحیح ہوئی ہیں، اس میں باسکٹ بال بھی ہم لوگ کرواتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے گیمز ہمارے ایسے ہیں جس میں ہم لوگ فری کوچنگ دے رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارا جو بیسیکلی مقصد ہے نا اس پورے اسپورٹ سٹی کو بنانے کا، وہ یہ ہے کہ یہاں پر اس طرح کا جو ٹیلنٹ ہے جو نیا ناظم آباد کے اندر بھی اور باہر کے بھی جو ٹیلنٹس ہیں، اس کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کریں، اور یہاں سے نیشنل لیول کے پلیئرز ہمارے پاس آئیں، جس میں نہ صرف کرکٹ ہو بلکہ دوسرے گیمز بھی ہوں، جو کرکٹ کے علاوہ سارے گیمز آپ سمجھیں نیگلیکٹ۔ اچھا طلحہ صاحب یہ تو کرکٹ اور کھیلوں کی بات ہو رہی ہے، جب یہ گراؤنڈ تعمیر کیے جا رہے تھے تو چاروں طرف پہاڑ تھے، پتریلی پہاڑ تھے، اور جب یہ گراؤنڈ بنا تو کن کن مشکلات کا سامنا رہا کہ آپ لوگ یقینی طور پر ایک گراؤنڈ کو بنانا
جہاں کی رہائشیوں کو ایک پیغام دینا کہ ایک ایسی جگہ پہ آپ آباد کرنے جا رہے ہیں، لوگ مشکلات کا شکار ہوں گے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیسے ڈوب جائیں. تو اس دوران آپ لوگوں کو کن کن مشکلات کا سامنا رہا؟ جی وہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی جو راحت ہے نا بغیر تکلیف کے ملتی نہیں ہے. تو وہ والی چیز ہے کہ جب یہ گراؤنڈ ہم نے بنایا تو اس کو لیول کرنا، کیونکہ یہاں کی جو ٹوپوگرافی ہے وہ ایک وادی ٹائپ کی ہے، ہل آپ سمجھے، چاروں طرف ہل ہیں اور بیچ میں ایک ویلی ہے جس میں نیا ناظم آباد پورا آباد ہے. تو اس کو اس حساب سے آپ سمجھیں کہ لیولز کرنا، کہیں پہ گراؤنڈ کا وہ جو لیول ڈیزائر لیول ہے اس کو اچیو کرنا اور پھر اس کو گرین کرنا، یہ سب بڑا ایک ٹارگیٹ تھا. اور ہم نے نہ صرف گراؤنڈ کو گرین کیا بلکہ پہاڑ کو بھی گرین کیا، جو کراچی میں آپ کو ملے گا ہی نہیں. تو اسی لیے نیا ناظم آباد جب کوئی آتا ہے تو اسے وہ اسلام آباد یاد آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ یورپین کنٹریز اسے لگ رہی ہوتی ہے کتنا خوبصورت اس کو بنایا ہے. پھر اس کا ہم نے اسٹیڈیم بھی الحمدللہ بنا لیا ہے. تو اس میں بھی کوئی 10,000 سے 20,000 تک کی تماشائیوں کی گنجائش ہے. 10 سے 20,000 20,000 تماشائیوں کی؟ تماشائی یہاں بیٹھ سکتے ہیں. تو اس میں ہمارا اپنا اگلا ٹارگیٹ جو ہے تو اس وہ کا یہ، مطلب یہ کہ کراچی نیشنل اسٹیڈیم کے بعد سب سے بڑا گراؤنڈ ہے کہ جہاں تماشائیوں کی ایک تعداد بڑی ہوگی. جی بڑی تعداد ہوگی. اور ہم اپنا پلان یہی کر رہے ہیں کہ یہاں پر نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے میچز بھی کرانے کے لیے ہم کوشش کریں کہ اگلے سال ہم اس قابل ہوں کہ یہاں بھی ٹورنامنٹ ہو. دوسرا ایک اور چیز جو کووڈ کی آپ بات کر رہے تھے نا، اس میں ایک بہت اچھا ہم نے آپ سمجھیں کہ یہاں پر ہم نے بنایا ہے، اس جم خانہ کے ساتھ ہم ہوٹل بھی بنا رہے ہیں. اور اس ہوٹل میں آپ سمجھیں کہ 60 کے قریب کمرے موجود ہیں، جس میں آپ سمجھیں کہ آپ کے پاس ایک طرف ہوٹل ہے، دوسری طرف 7 گراؤنڈ ہے، اسٹیڈیم ہے، اور آپ کے پاس پریکٹس پچز بھی موجود ہیں. آپ نے جیسے تو کہا آپ نا کے کہ ہم پاس انٹرنیشنل طور پر اگر اس کو بنانا چاہتے تو یقینی طور پر ہوٹل کا بھی ہونا ضروری ہے کیونکہ کھلاڑی باہر جائیں گے نہیں. جی تو اس میں سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ جو پاکستان میں بعض وقت سیکیورٹی کنسرن آتے ہیں، ساری چیزیں آتی ہیں، تو وہ بھی آسانی سے ایڈریس ہوتا ہے. گیٹڈ کمیونٹی ہے، اس کے اندر ٹیم آئے، وہاں رہیں اور میچز کھیلیں اور کھیلنے کے بعد واپس روانہ ہو جائیں. اچھا، یہاں کے آنے والوں کے لیے جو باہر سے لوگ آتے ہیں میچ دیکھنے کے لیے، تو کہا جاتا ہے کہ بڑی مشکلات ہے، گیٹ پہ روکا جاتا ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے. جب کھیلوں کے لیے جب میدان کو آباد کرنے کے لیے تو تماشائیوں کو ہونا بہت ضروری ہے. تو ایسی کیا وجہ ہے کہ مطلب کوئی یہاں پر آپ نے دیکھا کہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے یا عام پبلک کے لیے الاؤ ہے؟ جی عام پبلک کے لیے الاؤ ہے، لیکن وہ ٹائمنگ ہم نے کی ہوئی ہے. جیسے فار ایگزامپل جیسے جب میچ ہمارا ہوتا ہے تو اس میں ہم باہر سے بھی لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد سارے علاقے کے لوگوں کو اور باہر کے سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کرکٹ ایسی چیز ہے کہ ہر بندے کا دل چاہتا ہے کہ وہ دیکھے میچ اور لائیو دیکھے. تو اسی مقصد کے تحت لے کے چل رہے ہیں چیزوں. اچھا طاہر صاحب، ہم تو بڑی زبردست باتیں کر رہے ہیں کہ نیا ناظم آباد جو ہے یہ عارف حبیب صاحب کی کاوش ہے اور محنتیں رنگ لائیں اور یہاں ایک آبادی کا بھی سلسلہ بن گیا. مگر کہا جاتا ہے کہ کچھ بارشوں کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ حالیہ بارش ہوئی تو سنا کہ یہاں مختلف مقامات پر پانی بھر گیا تھا، لوگوں کو مشکلات کا سامنا تھا. مگر اب جو بارش ہوئی ہیں حالیہ، تو اب کیا صورتحال تھی کہ نیا ناظم آباد میں اس کا کوئی انتظام کیا گیا؟ دیکھیں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں لاسٹ ایئر وہ ریکارڈ سا جو بارشیں ہوئیں، اس میں بالکل صحیح کہا آپ نے کہ کچھ علاقوں میں ہمارے پرابلم آیا تھا. اور اس کی وجہ بیسیکلی یہ تھی کہ باہر کا جو ڈرینیج سسٹم ہے وہ بلاک ہو گیا تھا اور ہمارا پانی جو ہے وہ نکل نہیں پا رہا تھا. تو اس دفعہ ہم نے یہ کیا، کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم نے نیا ناظم آباد کے اندر تو ڈرین بنائی تھی لیکن باہر ڈرین بنی بھی نہیں تھی. تو لاسٹ ٹائم یہ ایشو کی وجہ سے سارا کا سارا پانی یہاں کچھ عرصے کے لیے ہولڈ ہوا اور پھر بعد میں اس کو ہم نے پمپنگ کے تھرو نکالا. اس دفعہ ہم نے کیا کیا، ایک پراپر بہت بڑا ڈیم بنایا ہے جس میں پانی کو اسٹور کرتے ہیں اور اپنی ضرورت کے مطابق پانی کو جتنا ہمیں بھیجنا ہو وہ اس کو نکالتے بھی ہیں اور پھر اس کو ریٹین بھی کرنے کی سہولت ہے کہ اس کو ہم ایگریکلچر پرپز کے لیے اور گرینری کے لیے استعمال بھی کر سکیں. دوسرا ہم نے باہر پورا ایک ڈرینیج سسٹم بنایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پورا ایک پمپنگ سسٹم بھی ہے کہ اگر پانی رکتا بھی ہو تو اس کو بھی ہم نکال سکیں آرٹیفیشل طریقے سے. مطلب ایک تو ہم نے گریوٹی کے تھرو بھی سسٹم کیا ہے اور پمپنگ کا سسٹم بھی رکھا ہے تاکہ ڈبل سسٹم ہو. صاحب یہ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایجوکیشن کی طرف آتے ہیں اور یقینی طور پہ کہ یہاں پہ نیا ناظم آباد میں لوگوں کی ایک رہائش بھی ہے، تو ایجوکیشن کا نظام کیا ہے؟ جی ایجوکیشن کے لیے ہم نے ایک اسکول تو ابھی کھولا ہوا ہے، ایک اسکول ہے جو آپریشن میں ہے، اور اس کے علاوہ ایک بڑا اسکول ایک اور بھی ہمارا بنانے کا پلان ہے جو بہت ہی ہائی لیول کا انشاءاللہ اس کو بنائیں گے اور اچھے ٹیچرز میں انوالو کریں گے. اور یہ بھی آپ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا میڈیکل ایک اس کا بھی پلان ہے کہ ٹیچنگ ہاسپٹل ہم میڈیکل کے طور پہ بھی بنائیں. تو یہ 3-4 پلان ہیں جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ. تو عارف بھائی نے بہت سے پلان بنائے ہوئے ہیں کہ یہاں جو کچی آبادی ہے، اڑوس پڑوس کے بیچارے غریب لوگ ہیں، ان کے لیے اگر یہاں میڈیکل کی کوئی سہولت نہیں ہے تو ان کے لیے سوچ رہے ہیں کہ یہاں کوئی ایک ہاسپٹل کا بھی قیام ہو. ان کی یہ بھی کوشش ہے کہ یہاں ایک ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی یونیورسٹی بنے، ہائی اسکول بنے، گورنمنٹ جیسے بڑا اسکول بنے تو جہاں پہ وہاں کے بچے بھی آگے پڑھیں. تو عارف حبیب صاحب کا یہ پلان کن نے ان کو یہ ذہن دیا کہ آپ یہاں یہ کام کریں تاکہ آپ کو کچھ دعائیں ملیں؟ دیکھیں عارف صاحب کی اگر آپ بات کریں تو ایک مکمل پیکیج ہے، مطلب انڈسٹریلسٹ تو ہیں لیکن ساتھ ساتھ جن چیزوں پہ سب سے زیادہ کام کر رہے ہیں وہ ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے اور اسپورٹس ہے. اس پر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں.
تو عارف صاحب کا جو ویژن ہے اسی کو ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں. جیسے آپ کو اسپورٹس کا بتایا, ہیلتھ میں بھی ایک میڈیکل سینٹر ہمارا بن گیا ہے جو آپریشنل ہے, اور اس میں بھی ہم نے یہ کیا کہ وہ ایک محبت کرنے والی شخصیت ہے. جی بالکل, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور اس میں جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ ساتھ ساتھ جتنے ارد گرد کے لوگ ہیں ان کا ہم نے علاج بھی فری میں رکھا ہوا ہے کہ وہ آئیں اور فری علاج کروائیں. ٹیسٹ کی سہولت ہے, لیبارٹری ہمارے پاس ہے, اس میں بہت سارے کنسلٹنٹس ہیں جن کی فیس ہم نے معاف رکھی ہوئی ہے. بہت ساری چیزیں جو ہم کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. اس کے علاوہ ہم نے ایک اور ویلفیئر کا پروگرام ہم انیشیٹ کر رہے ہیں جس میں ہمارا پلان یہ ہے کہ ارد گرد کے جتنے اسکول کے بچے ہیں اور ٹیچرز ہیں, تو اسکول کے بچوں میں ہم ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کریں, اور اس میں جو اچھے ٹیلنٹڈ بچے ہیں, سپوز سے فار ایگزامپل فٹ بال کا اگر ان کو کریز ہے, باسکٹ بال کا ہے, یا کرکٹ کا ہے, یا فٹ سال کا ہے, تو اس کو ہم سلیکٹ کر کے ٹیمیں بنائیں ان کی, اور ان کو اکیڈمی سے ٹریننگ کروائیں اچھے کوچز سے, اور ان کو آگے لے کے جائیں. یہ تو صرف میں نے بات کی آپ کو کہ اسپورٹس کے حوالے سے. اسی طرح ایجوکیشن میں جو بچے جس کلاس میں ٹاپ کرتے ہیں ان کو ہم اچھے اسکولوں میں اسکالرشپ دیں. اور اس کے علاوہ ہمارا ایک اور پروگرام ہے کہ جو ٹیچرز پڑھا رہے ہیں ان کو ہم ہیلتھ کارڈ بنا کے دیں تاکہ وہ اپنی یہاں پر اچھی سہولت سے فائدہ اٹھائیں اور ان کو کنسیشن بھی ملے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو ارد گرد کے اسکول ہیں وہ بچوں کی جو ٹیچرز کو جو فی دی جاتی ہے, سیلری دی جاتی ہے, بہت نامنل ہوتی ہے. تو ان کو بھی یہ بھی سہولت ہم پرووائڈ کریں. اور فیوچر میں جو ہمارا ہاسپٹل بنانے کا پلان ہے کوئی 500 بیڈ کا ہے, تو وہ اصل میں عارف صاحب کا جو ویژن ہے اس کو آپ انشاءاللہ کوشش کریں گے جلد از اس کو بھی کامیاب اچھا کریں. طلعت صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے دیکھا کہ عموماً کراچی کے جتنے بھی گراؤنڈز ہیں ان گراؤنڈوں پہ تو ایک مثال کے طور پہ قبضہ ہو چکا ہے, اور علاقائی جو پہلے کبھی کرکٹ دیکھا ہوگا آپ نے, علاقے کی ٹیمیں ہوتی تھیں وہ اپنے گراؤنڈوں میں جا کے کھیلا کرتی تھیں. اب وہ ٹیمیں بیچارے 16,000 17,000 روپے کرایہ دیں گے, گراؤنڈ کی فیس ادا کریں گے, پھر کھیلیں گے. تو کیا اس علاقے کے لیے آپ لوگوں نے کوئی سہولیات مہیا کی ہے کہ یہاں کوئی ایک ٹیم بنے علاقے کی اور ان کو بھی کھیلنے کا موقع فراہم کیا جائے؟ تو عارف بھائی نے کوئی ایسا سوچا ہے؟ دیکھیں عارف بھائی نے یہ بہت عرصے جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل یہ سوچا بھی ہے, اس پہ ہم عمل بھی کر رہے ہیں. ارد گرد کے بچوں کے لیے ہم نے اکیڈمی فری آف کاسٹ رکھی ہوئی ہے جو بچوں کو اچھے انٹرنیشنل مطلب آپ سمجھیں نیشنل لیول کے کوچز آ کے ان کو ٹرین کرتے ہیں. اور پھر ہم نے ایک اکیڈمی بھی اپنی بنائی ہوئی ہے کہ جس میں ہم ان کو کھلاتے بھی ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ اسی طرح وہ بچہ جو ہے آگے بڑھے. اب یہ نسیم شاہ جو پلیئر ہے وہ ہمارا جو پہلا ٹیلنٹ پروگرام ہوا تھا جس کا آپ نے ذکر کیا, اس کا وہ حصہ تھا, اور اس میں اس نے یہاں کیا. اس کے بعد پھر اس کو آسٹریلیا بھیجا گیا تھا اور وہاں سے ٹریننگ لی تھی اس نے. تو یہ عارف بھائی کا ایک بہت بڑا انیشیٹو تھا جس کو آپ سمجھیں کہ پریکٹیکلی ہوا بھی پاسبل, اور ہم نے کر کے دکھایا. اچھا طلعت بھائی, یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے رمضان المبارک کے ٹورنامنٹ ہو یا عام دنوں بھی ٹورنامنٹ آرگنائز ہوتے ہیں مختلف اکیڈمیز کی طرف سے یا آرگنائزر کرتے ہیں, تو یہ بتائیے کہ جب کہا جاتا ہے کہ یہاں پر کھلاڑیوں کو آنے کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے, لائن آرڈر کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, باہر کے طرف کسی کے موبائل چھن جائیں تو کسی کی گاڑی, تو اس حوالے سے بھی عارف بھائی کوئی اقدامات کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں ہم نے نا سخی حسن تک کا ایریا آپ سمجھیں 2 کلومیٹر کا ایریا خود ہی اڈاپٹ کیا ہوا ہے. اس میں گرینری کلیننگ یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. پھر سیکیورٹی کی پیٹرولنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے. پھر یہاں پہ رینجرز نے بھی اس کے بعد اپنی چوکیاں بنائی ہیں. تو ان سب چیزوں کے بعد کافی حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں. اور آپ سمجھیں کہ راتوں کو ہمارے جو پلیئرز آتے ہیں نائٹ میچ کھیلتے ہیں وہ جاتے ہیں. کل بھی ایون میچ ہوا ہے جو 1 بجے رات کو ختم ہوا, 2 بجے ٹیمیں روانہ ہوئی, اور الحمدللہ کوئی بھی اس طرح کا ناخوشگوار واقعہ دیکھنے کو نہیں آیا. اچھا یہ بتائیے کہ جب آپ کی برقی قمقموں کی لائٹ جلتی ہے اور گراؤنڈ جو بڑا خوبصورتی کا منظر پیش کرتا ہوگا, تو کیا سمجھتے ہیں کہ آبادی کے لوگ یہاں پہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں میچ دیکھنے کے لیے آتے ہیں, یا صرف ان کے لیے بھی ابھی کوئی کووڈ کی وجہ سے پابندی ہے؟ دیکھیں کووڈ کی وجہ سے تھوڑا ایشو تھا, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اب آہستہ آہستہ ہم اس میں بھی ریلیکسیشن کر رہے ہیں, اور جو کرکٹ لورز ہیں ان کو الاؤ کرتے ہیں وہ آ کے دیکھیں اور میچ انجوائے کریں. تو جو آبادی کے لوگ باہر سے بیٹھ کے منظر دیکھتے ہیں پہاڑی کے اوپر نہیں, خوبصورت آبادی کے لوگوں کو بھی الاؤ کرتے ہیں, سب کو الاؤ کرتے ہیں, لیکن جب ٹورنامنٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اگر انڈیویجول بیسس پہ میچ ہو رہے ہیں تو اس میں اتنا الاؤ نہیں ہوتا, لیکن جو بھی نیشنل لیول کے ہمارے میچز ہوتے ہیں ٹورنامنٹ ہوتے ہیں اس میں سب کو ہم الاؤ کرتے ہیں. اچھا طلبہ یہ بتائیے گا, کبھی عارف صاحب کے ذہن میں آیا کہ جس سے کہ ایک پی ایس ایل ہوتا ہے اور پی ایس ایل میں غیر ملکی کھلاڑی آتے ہیں, تو کبھی نیا ناظم آباد جم خانہ کی طرف سے کوئی ایسا ایونٹ منعقد کرنے کا ارادہ ہے کہ جس سے غیر ملکی کھلاڑی صرف نیا ناظم آباد گراؤنڈ پہ چوکوں اور چھکوں کی بارش کرتے ہوئے نظر آئیں؟ دیکھیں اس میں ہمارا جو اپنا پلان ہے وہ یہ بیسیکلی ہے کہ آپ نے ہانگ کانگ سکسر ٹورنامنٹ کا نام سنا ہوگا, بلکہ دیکھا بھی ہوگا, آپ تو خود بہت بڑے اسپورٹس جرنلسٹ بھی ہیں. تو اس میں ہمارا اپنا پلان جو ہے وہ ہانگ کانگ سپر سکسز ٹائپ کا ٹورنامنٹ کرانے کا ہے, جس میں ہمارا پلان یہی ہے کہ 1 آدھ سال میں اس کو بھی انشاءاللہ کریں. اور جو کووڈ کی جب آپ کا ہوٹل تیار ہے, آپ کے جو ہوٹل تیار ہے, تو کھلاڑی آسانی سے کھلاڑی آسانی سے آئیں. اور اسی طرح پی ایس ایل کے بھی جو آپ سمجھیں جو شروع کے جو میچز ہوتے ہیں وارم اپ میچز, وہ ہم کم از کم اس سال جو بھی آنے والا ہے اچھا مطلب وارم اپ میچ جو ہے فرینڈلی جو دوستانہ میچ جو ہے تو آپ یہاں کرانے گے؟ یہاں کرانے کا پلان ہے. تو عارف بھائی کا بڑا یہ کیا پی سی بی اس کی اپروول دے دے گی عارف بھائی کو؟ آئی ہوپ سو. دیکھیں اگر آپ صحیح سچے دل سے کام کریں, آپ کی نیت صاف ہو,
تو مجھے امید ہے پی سی بی سے بھی اور ان کے عہدیدار سے بھی، اور اب رمیز راجہ خود کرکٹر ہیں تو وہ اس چیز کو سپورٹ کریں گے، اس انیشیٹو کو۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ رمیز راجہ صاحب نے کوئی دورہ کیا یا پھر اس سے پہلے نہیں، رمیز جب راجہ، وہ کمنٹری کیا کرتے تھے جب تو آئے ہوں گے؟ رمیز راجہ کا مجھے ایگزیکٹلی تو یاد نہیں ہے، لیکن رمیز راجہ ابھی پی سی بی کے جو ابھی چیئرمین بنے، تو عارف صاحب سے ان کی میٹنگ بھی ہوئی ہے، تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ اچھا، مطلب میٹنگیں شروع ہو چکی ہیں جی کہ میٹنگ، شاید رمضان کے اندر اپروول مل جائے اور یہاں کھلاڑی بھی آ جائیں؟ جی بالکل، وہ آ بھی جائیں اور پی سی بی کے تعاون سے ہی کریں، کیونکہ پی سی بی ہی آپ سمجھ لیں کرکٹرز کو شیلٹر پرووائڈ کرتا ہے، اور اس کا بھی موٹیو یہی ہے کہ کسی طرح کرکٹ کو پروموٹ کرے اور گراس روٹ لیول پہ لے کے جائے، جو ہمارا بھی مقصد ہے۔ اچھا طلحہ بھائی، یہ بتائیے گا کہ ورلڈ کپ کی سرگرمیاں بھی شروع ہو چکی ہیں اور آج پہلا میچ آسٹریلیا اور انگلینڈ کا بھی ہے اور ساؤتھ افریقہ کا بھی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ورلڈ کپ کے حوالے سے یہاں کی جو عوام ہے، یہاں کے جو شائقین کرکٹ ہے، ان کو میچ دیکھنے کے لیے کوئی اسکرین وغیرہ کی آپ نے کوئی انتظام کیا ہے؟ جی ہم نے کیا ہے، یہ کل سے ہمارے یہاں اسکرین لگ رہی ہے، تو ہم اس میں بھی میچز لائیو ٹیلی کاسٹ کریں گے، دکھائیں گے لوگوں کو، اور ساتھ وہ بچوں کی آپ سمجھے چھوٹے موٹے جو جھولے وولے اور اسٹال وغیرہ خواتین کے لیے، تو وہ سب بھی کر رہے ہیں تاکہ ایک اچھی ایک ایکٹیویٹی T20 کو انجوائے کریں۔ اب بتائیں کووڈ کے بعد ایک دم سے اب لوگوں کو چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے چیزوں میں، سوشل ایکٹیویٹیز میں اس کو انوالو کریں، تاکہ وہ لوگوں میں چیزیں اور جتنا زیادہ ہائپ کریٹ ہو سکے اتنا اچھا ہے، عوام میں بھی، اور وش فار پاکستانی ٹیم، کہ پاکستانی ٹیم انڈیا سے پہلی دفعہ یہ ورلڈ کپ کا کوئی میچ جیت سکے۔ اچھا طلحہ بھائی، یہ بتائیے گا کہ آپ جو ہے عوام کو، شائقین کرکٹ کو، نیا ناظم جیم خان کی طرف سے کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ میں تو بس یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کرکٹ آپ کو پتہ ہے کہ ایک سب سے بڑی سپورٹس، ایک ایسی سپورٹس ہوتی ہے جس میں آپ کو جو ہے نا وہ یہ ایک جذبہ آتا ہے کہ ایک تو آپ ہیلتھی ایکٹیویٹی تو ہوتی ہے، ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ ہار جائیں تو ہارنے کا بھی گر سکھاتا ہے اور دوبارہ ہار کے جیتنے کا ہنر سکھاتا ہے۔ تو یہ سپورٹس ہے اور کرکٹ ہے جو اس طرح کی چیزیں آپ کے اندر پیدا کرتی ہے اور آپ کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتی ہے، اور آپ کا مائنڈ، آپ کو پتہ ہے نا کہ اچھی صحت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جو ہے وہ باڈی بھی جو ہے وہ ہیلتھی ہو، تو وہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں جس چیز کی ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ کمی ہے۔ اور آئی وش کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو اولمپک ابھی ہوئے جاپان میں، اس میں بھی جو بھی ٹاپ کے جتنے بھی نیشن جنہوں نے میڈلز لیے وہ سارے وہ تھے جو ترقی یافتہ ممالک کے ٹاپ میں ہیں۔ تو آئی وش کہ ایسا ہو کہ پاکستان میں سپورٹس اتنی زیادہ مقبول ہو اور ہم اسی طرح اکانومیکلی بھی ترقی کریں اور دنیا کے ٹاپ ممالک میں شامل ہوں۔ اچھا، کووڈ کے حوالے سے کوئی پیغام عوام کے لیے؟ کووڈ کے حوالے سے بس ویکسینیشن کروائیں، ہم لوگوں نے بھی میڈیکل سینٹر میں یہاں ویکسینیشن کروا رہے ہیں، اس میں ہر طرح کی ویکسین ہمارے پاس موجود ہے، فائزر سے لے کے ایسٹرازینیکا تک اور کینسائنو تک سب ویکسین ہمارے یہاں موجود ہے، اس کے علاوہ فلو کی ویکسینیشن بھی ہے۔ اپنے آپ کو ویکسینیشن ٹائم پہ کروائیں اور اپنی ہیلتھ کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں اور اسپورٹس ایکٹیویٹی میں ضرور انگیج ہوں۔ اچھا طلحہ بھائی، یہ بتائیے کہ آپ نے تو جب کووڈ کی بات کر لی، ویکسین کی بھی بات کی، تو آپ کا ایک بہت بڑا اسٹاف ہے، تو کیا آپ نے اس اسٹاف کی بھی ویکسینیشن کرائی؟ جی ہم نے 100% الحمدللہ کروا لیے، اور اس کے علاوہ بھی ہم بار بار یہ پیغام بھی اپنے مختلف پلیٹ فارم پہ سوشل میڈیا کے تھرو چلاتے ہیں کہ جن لوگوں نے نہیں کروائی وہ آئیں اور فری آف کاسٹ ہمارے یہاں فائزر بھی لگوائیں اور مختلف ویکسین لگائیں، جو آپ کو پتہ ہے مختلف جگہوں پہ کاسٹ دے کے وہ لوگ لگوا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود تھے سید محمد طلحہ صاحب، صدر نیا ناظم آباد جیم خانہ، اور یقینی طور پر جب انہوں نے عارف حبیب صاحب کی بات کی ہے، یہاں ایجوکیشن کی بات کی ہے، کووڈ-19 کی بات کی ہے، اور خصوصی طور پر جب انہوں نے کھیلوں کے میدان جو آباد کیے ہیں اور بڑے گرین ہیں اور چاروں طرف سے پہاڑی پہاڑ ہیں، جب یہاں شائقین کرکٹ آتے ہیں اور غیر ملکی کھلاڑی آتے ہیں تو انہیں اسلام آباد کا منظر ہوتا ہے، پھر یورپی گراؤنڈ میں جو لوگ کھیلتے ہیں تو انہیں اپنا منظر یاد آ جاتا ہے۔ اور یقینی طور پر جب عارف حبیب صاحب ممتاز صنعت کار ہیں اور ان کی کوشش یہ کوئی بھی بچہ منفی سرگرمیوں میں نہ جائے بلکہ کھیلوں کی طرف راغب ہو، اور انہوں نے اکیڈمی بھی بنا رکھی ہے اور یہاں پہ فری کاسٹ جو بچوں کو تربیت دی جاتی ہے اور ماہر کوچ کی نگرانی، بلکہ انٹرنیشنل کوچ کی نگرانی بھی یہاں پریکٹس دی گئی ہے، کوچنگ دی گئی ہے۔ اور ساتھ ساتھ جب نسیم شاہ کی بات ہوئی تو اس نے بھی اسی جگہ سے ایک کوچنگ لی تھی اور آج وہ ہمارا قومی پلیئر ہے، قومی ہیرو ہے۔ تو عارف حبیب صاحب کی اور ان کی پوری ٹیم کی یہی کوشش ہے کہ نیا ناظم آباد جو ایک خوبصورت گراؤنڈ کرکٹ کا، ہاکی کا، فٹ بال کا، اور خصوصی طور پر تعلیمی نظام بھی یہاں اچھا، اور میڈیکل کے حوالے سے ایک ہاسپٹل کا بھی قیام کرنا چاہتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہاں ایک ہوٹل بن رہا ہے جس میں 600 تقریباً افراد کے لیے، اور جب یہاں یہ ہوٹل تیار ہوگا تو یہاں پہ یقینی طور پر انٹرنیشنل میچز بھی ہوں گے اور یہ کھلاڑی یہیں پر موجود ہوں گے، اور نیا ناظم آباد ڈسٹرکٹ ویسٹ اور سینٹرل کی عوام یقینی طور پر اس گراؤنڈ سے مستفید ہوگی۔ ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف، وہ بریک سے واپس آئیں گے اور چلیں گے مختلف گراؤنڈ پر، اور وہاں سے بھی کھلاڑیوں اور وہاں کی رہائشوں سے بھی ہوگی بڑی پیاری پیاری باتیں۔
بریک پہ جانے سے پہلے جب ہماری سید محمد طلحہ صاحب جو کہ نیا ناظم آباد کے صدر ہیں ان سے گفتگو ہو رہی تھی اور انہوں نے یہ بتایا کہ عارف حبیب صاحب نے جو پروجیکٹ تیار کیا ہے اور یہاں پر کسی قسم کی کوئی بھی مشکلات نہیں ہے. ہمارے ساتھ یہاں کے رہائشی موجود ہیں اور یقین طور پہ اس پروجیکٹ سے بڑے خوش ہوں گے. یہاں کھیلوں کے میدان بھی آباد ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم یہ السلام. بتائیے گا کہ نیا ناظم آباد کا ایک بڑا خوبصورت آپ نے دیکھا کہ یہاں لوگ صبح اٹھ کے جو واک بھی کرتے ہوں گے اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے خوبصورت جو ہے عارف حبیب صاحب نے بنایا ہے, تو اس بارے میں آپ کیا کہو گے؟ بڑی نوازش آپ کی, آپ نے مجھے موقع دیا. میرا نام ڈاکٹر ہاشمی ہے اور میں ایکس فیکلٹی ہوں دو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی اوجا کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہوں. میں یہاں 3 سال سے رہ رہا ہوں, بلکہ اس سے زیادہ عرصہ ہو گیا. پرانے لوگوں میں سے ہوں یہاں پر. آپ نے ایک بات بڑی اچھی کہی کہ پہلے مشکلات بتا دیں. یہاں مشکلات تو کوئی نہیں ہے, اللہ کا شکر. اور اگر جو مشکل وقت کبھی آیا بھی ہم پہ, تو جو سب سے اچھی بات تھی مینجمنٹ کے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے تھے, صبح سے شام تک کھڑے تھے. وہ ان تمام مرحلوں میں جب ہم کو یہاں پہ تکالیف تھیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے, کھانا پینا دیکھ بھال وہ کرتے رہے. باقی یہ جگہ کی جو متعلق آپ نے فرمایا وہ بہت اچھی بات ہے. مینٹلی طور پر سب سے زیادہ کسی بھی شخص کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ ہے ذہنی سکون. جب گھروں میں یہاں پر گرل نہیں ہے تو ذہنی سکون ہے جب بھی آپ نے نہیں لگائی. آپ کے بچے یہاں بیٹھے ہیں لیکن والدین جن کے جو ہے اپنے گھروں میں آپ کو سکون ہے. اس سکون کی کئی قیمت آپ ذرا کراچی شہر کے حالات میں جا کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کس جگہ کھڑے ہیں. شہر کی اس علاقے میں گرینری ہے, خوبصورتی ہے اور مینٹلی سکون ہے. لوگ یہاں پر پریشان نہیں ہیں. صبح واک بھی ہوتی ہے, شام کی حسین ترین جو خوبصورتیاں ہیں آپ یہاں پہ آ کے دیکھیں. آپ کو یہاں پر دنیا کی ہر سہولت مل جائے گی. سکون بے تحاشا, سیکیورٹی کا کوئی مطلب مقابلہ نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو یہاں پہ کسی طرح کی یہ پریشانی لاحق نہیں ہوگی کہ آپ کے پیچھے کیا ہوتا ہے. اللہ کا پانی, بجلی اور یہ کیا سہولت؟ یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا. آپ تو میڈیا کے لوگ ہیں, آپ جانتے ہیں یہ پانی, یہ بجلی, اس کا یہ مسئلہ شہر میں کہاں نہیں ہے. امریکہ میں نہیں ہے کیا؟ میں انگلینڈ میں اتنے عرصے رہا ہوں, وہاں پر میں نے دیکھا ہے پانی مسئلہ بھیا. مجھے سوئٹزرلینڈ میں رہا, وہاں میں نے یہ دیکھا, وہاں پر بھی یہ ہوتا ہے. خوب آتی ہیں وہ بڑی بڑی لہریں آتی ہیں سر, لیکن ہم اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا آدھا گلاس بھرا ہوا ہے. یہ اتنی اچھی جو خوبیاں ہیں یہ بھی تو دیکھیے آپ. پانی کی تکلیف کتنی دیر رہے گی سر؟ 2 گھنٹے, 3 گھنٹے, 4 گھنٹے. لیکن 4 سال 5 سال سے جو سکون آپ کو مل رہا ہے اس کو تو کمپیئر کریں آپ. وہ آپ کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ تو آتی ہیں تکلیفیں, یہ تو آئیں گی. آپ کا انفراسٹرکچر ہی خراب ہے. جو آپ جس کی آپ میڈیا کے لوگ, آپ اس سے زیادہ جانتے ہیں. آپ تو ظاہر ہے کچھ لمیٹیشنز ہیں اس لیے آپ نہیں. میں ڈاکٹر صاحب پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں بجلی, پانی, گیس کی سہولیات کیا ہے؟ میں یہاں کی بات کر رہا ہوں, آگے تو بہت دور. یہاں تو مجھے تو کوئی, میں کیوں آپ سے جھوٹ بولوں. بجلی کا مسئلہ یہاں نہیں آتا, گیس نہیں ہے, آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن پانی کا یہاں مسئلہ نہیں ہے. ہم 600 روپے مہینہ دیتے ہیں, میرے ساتھی کھڑے ہیں, اور 600 روپے مہینے میں ہم کو ایک لمحے کے لیے بھی پورے مہینے میں پانی کی تکلیف نہیں ہوتی. میٹھا پانی ملتا ہے بالکل. اچھا چلیں, ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب سے تمہاری گفتگو جاری تھی اور ہمارے ساتھ ایک اور بھی جو یہاں کے رہائشی ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں, کیونکہ یہ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے, نیا ناظم آباد کے حوالے سے. آپ کیا کہیں گے؟ جی بس میں اتنے ڈاکٹر صاحب نے بریفلی ایکسپلین کر ہی دیے یہاں کے حالات. یہی ہے کہ یہاں اگر گیس موجود نہیں ہے تو یہ ہمیں معلوم تھا پہلے سے ہی جب ہم یہاں شفٹ ہوئے, اور ہمیں جو اس کے برعکس سہولیات مل رہی ہیں اس کے لیے ہمیں اتنی چھوٹی سی قیمت دینے میں کوئی بھی تکلیف نہیں ہے. اس کے علاوہ بجلی کی کوئی ہمیں تکلیف نہیں ہے. اور جو بھی وقتی یہاں روٹین کی پرابلمز آتی ہیں, ہم مینجمنٹ ہمیں رسپانس کرتی ہے, مینجمنٹ ہماری بات کو سنتی ہے, اور مینجمنٹ جو ہے اپنا رول پلے کرتی رہتی ہے ڈے ٹو ڈے. ایون نائٹس میں بھی, مطلب لیٹ نائٹس میں بھی وہ اپنا رول پلے کرتی رہتی ہے یہاں پر. باقی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ نے خود دیکھا ایسی گرینری آپ کو شاید کراچی شہر میں بہت ہی مشکل ہے ملنا, اور خاص کر اس ویسینٹی میں. اچھا یہ بتاؤ کہ جب آپ نے یہاں کی باتیں کی ہیں, جب آپ باہر نکلتے ہیں تو باہر نکلنے کے بعد لا اینڈ آرڈر کی کیا سلسلہ ہے؟ جی دیکھیں, میں لا اینڈ آرڈر کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پرسنلی میں بتا رہا ہوں کہ میں سیٹرڈے کو بہت لیٹ نائٹ گھر واپس آتا ہوں, 4 بجے 5 بجے, اور میں 1 سال سے آ رہا ہوں اور الحمدللہ کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے. انفیکٹ کبھی یہاں پر کوئی پروٹیسٹ جیسے نارملی ہو بھی جاتا ہے باہر کی طرف, تو اگر روڈ بلاکس بھی ہوں تو انفیکٹ باہر کے لوگ ایسے ہیں کہ وہ فیملیز کا خیال کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسی کوئی اسنیچنگ یا اس طرح کا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے, چاہے آپ رات کسی ٹائم بھی یہاں پر آئیں. انفیکٹ آپ کی فیملیز اکیلی بھی اگر رکشے میں آ رہی ہیں تو جو کہ ہماری فیملی ایکسپیرینس کرتی ہیں,
ऐसा कोई इशू नहीं है यहाँ पर कोई। अच्छा भाई, हमारे साथ जो मेहमान यहाँ मौजूद थे और यहाँ के रिहायशी हैं, उनका कहना है कि जब हम रात को लेट नाइट आते हैं और खुसूसन ये कि रात में तो उमूमन जब लोग अपनी फैमिली के साथ आते हैं तो किसी किस्म का लाइन ऑर्डर का यहाँ मसला नहीं बन रहा, और अल्लाह करे इस शहर में कहीं भी ना बने, क्योंकि लाइन ऑर्डर की वजह से कुछ लोग परेशान होते हैं, अपने घरों से नहीं निकलते और खुसूस तौर पर माँ बाप अपने बच्चों को बाहर नहीं निकालते। आज तक मैं मौजूद हूँ नया नाज़ाबाद, और यहाँ ताइक्वांडो की प्रैक्टिस और बच्चों को तरबियत दी जा रही है माहिर कोच की, यानी कि मसरूर की निगरानी में। और ये नया नाज़ाबाद का एक रिहायशी मनसूबा है, और इसे आरिफ हबीब जिनका एक मुमताज़ सनअतकार है। इसके अलावा हमारे साथ यहाँ कुछ रिहायशी भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू होगी, क्योंकि यहाँ का माहौल बड़ा ज़बरदस्त है, चारों तरफ पहाड़ हैं और ग्रीन ग्राउंड्स हैं। इसी हवाले से बात करें, मसरूर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मतलब ये बताइए कि ताइक्वांडो का आप बच्चों को यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं, और नया नाज़ाबाद का ये इलाका है और बड़ा खूबसूरत है, तो आप इस बारे में क्या कहोगे? जी, हमारे लिए बड़े, इस शहर के लिए, कराची के लिए बेस्ट जगह है इस वक्त, और करीब है, मिड में है। इस नया नाज़िमाबाद ने हमें एक तो अच्छी सहूलतें मौजूद हैं यहाँ पे रिहाइश के लिहाज से, सेफ्टी के लिहाज से, बच्चों के लिए हेल्दी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है। नया नाज़िमाबाद जिम खाना जो इस वक्त बना है उसके अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हो रही है और तवज्जो दी जा रही है। इसलिए वजह से सारे पेरेंट्स बड़े यहाँ पे सेफ्टी महसूस करते हैं अपने बच्चों को भेजने के लिए, चाहे वो फुटबॉल एकेडमी हो, क्रिकेट एकेडमी हो, ताइक्वांडो एकेडमी हो, डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पे जो स्पोर्ट्स खेले जा रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, और मैं सबको ये एडवाइस दूंगा कि बेस्ट जगह है और इसका ख्याल रखें, सफाई का ख्याल रखें। और मैं उनका थैंक्स करना चाहूँगा नया नाज़िमाबाद जो हम लोग जो मेंबर्स यहाँ के हैं और जो यहाँ की इंतज़ामिया हैं, कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि आज मैं यहाँ पे बच्चों को ताइक्वांडो की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। उन पेरेंट्स का बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा जो उन्होंने अपने बच्चों को हम पे भरोसा करके यहाँ भेज रहे हैं, जो हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ जो ताइक्वांडो के कोच हैं मसरूर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और हमारे साथ यहाँ कुछ रिहायशी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात होगी, क्योंकि यहाँ पे बिजली का भी प्रॉब्लम हो सकती है, पानी की भी प्रॉब्लम हो सकती है, और दीगर मसाइल हो सकते हैं। आइए हम इनकी ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप यहाँ के रिहायशी हैं, और नया नाज़िमाबाद का ये बड़ा खूबसूरत एरिया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे और क्या क्या मुश्किलात हैं? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर कराची शहर में किसी ने खूबसूरत शामें देखनी है तो वो नया नाज़िमाबाद का रुख करें। माशाल्लाह बड़ा पुरसुकून माहौल है, ग्रीनरी है, मुख्तलिफ़ इक़साम के यहाँ आपको दरख्त मिलेंगे, लोगों ने यहाँ सब्ज़ियाँ काश्त की हुई हैं, बड़ा लोग यहाँ पर भरपूर तरीके से जो है एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। कुछ ना कुछ तो मुश्किलात होंगी ना? यकीनन जब इतना बड़ा मंसूबा है तो यकीनन कुछ मुश्किलात हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक के हवाले से जो है वो अनकरीब बी ब्लॉक में जो है वो मीटर नस्ब हो जाएंगे, क्योंकि अभी ज़ाहिर है कि कमर्शियल बुनियादों पर जो है वो लोगों को बिजली फ़राहम की जा रही है। अनकरीब जो है इसका मीटर लगने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। गैस के लिए भी अभी पिछली दफ़ा आरिफ हबीब साहब यहाँ 14 अगस्त पे उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि अगली सर्दियों से पहले जो है वो गैस भी यहाँ पर मौजूद होगी। तो लोग जो हैं वो इस सिलसिले में बड़े पुरुम्मीद हैं, और बच्चों के लिए ख़ासकर बड़ी अच्छी जगह है। हेल्दी एक्टिविटीज़ मौजूद हैं, क्रिकेट एकेडमी है, ताइक्वांडो एकेडमी आपने देख ही ली। इसी तरह फ़ुटबॉल की एकेडमी मौजूद है, जहाँ जो है पेरेंट्स अपने बच्चों को जो है भेज रहे हैं ताकि वो यहाँ सीख सकें, समझ सकें। मेरे साथ यहाँ एक और भी रिहायशी मौजूद है, और इनका ताल्लुक़ है नया नाज़िमाबाद से है, और ये जिम खाना भी है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन और इंडोर ग्राउंड गेम्स भी यहाँ होते हैं। बल्कि ये कहा जाए कि यहाँ तालीमी निज़ाम को भी बेहतर बनाने के लिए स्कूल भी कायम कर दिया गया है। बल्कि आरिफ हबीब साहब और उनकी टीम का ये कहना है कि चंद दिनों के बाद यहाँ पर 600 कमरों का एक होटल तामीर किया जा रहा है, और उस तामीर के बाद यहाँ इंटरनेशनल खिलाड़ी आएंगे और यहाँ पर नया नाज़िमाबाद जिम खाना में चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए नजर आएंगे, और यहाँ की आवाम जो है बड़ी इंजॉय करेगी। हमारे साथ एक साहब और मौजूद है, आइए उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए कि नया नाज़िमाबाद का ये एरिया है खूबसूरत, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ प्लाट बने हुए हैं और फ्लैट बने हुए हैं, तो खूब यहाँ पे शाम को ठंडी ठंडी हवा का खूब इंजॉय करते होंगे, तो क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। यहाँ का ख़ास तौर पे एनवायरनमेंट जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे जो पार्क हैं, ग्राउंड्स हैं, हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। मतलब ये हाल है कि यहाँ पे कि अगर हम घर में अंदर बैठे हैं और बच्चे बाहर खेलने चले जाएँ तो बेसुकून होकर हम अंदर बैठते हैं, और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और बाकी आपके सामने ही है, बाकी इन्होंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। अच्छा, हमारे साथ जो सारे रिहायशी थे, और हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।
नया नाज़िमाबाद में मौजूद हैं और नया नाज़िमाबाद जिम खाना का एक बड़ा नाम है और यहाँ के रिहायशियों ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की और कहा कि ख़ुसूसी तौर पे कि यहाँ किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है, जबकि हमारे प्रोग्राम का नाम है मार्केट है और मसाइल। मगर आज हमारा स्पेशल प्रोग्राम नया नाज़िमाबाद है और हमारे साथ हमारी एक बहन मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे, बड़ी प्यारी थी क्योंकि यहाँ रहती हैं और यहाँ के माहौल के बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि आप नया नाज़िमाबाद है और यहाँ पे मुख्तलिफ क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन और दीगर खेल होते हैं, बल्कि तालीमी निज़ाम भी अच्छा है और ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, ग्राउंड से वॉक करने में भी मज़ा आता है, तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये तो बेस्ट एरिया है, आइडियल प्लेस है लिविंग के लिए, बच्चों के लिए सिक्योर माहौल है, फैमिलीज़ के लिए बहुत सिक्योर है, इवन फॉर लेडीज़ स्पेशली, क्योंकि जेंट्स जो हैं वो सब चले जाते हैं बाहर और लेडीज़ यहाँ बहुत सिक्योर फील करती हैं, बच्चों को लेकर इजीली यहाँ वॉक के लिए निकलते हैं, शाम में हम निकलते हैं, रात में हम निकलते हैं इजीली, बहुत अच्छा लगता है, पुरसुकून। कराची में कोई ऐसा एरिया था नहीं अब तक, तो जब से हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ शिफ्ट हुए हैं बहुत अच्छा लगता है। बच्चे भी सिक्योर हैं, साइकिलिंग करते हैं, जिम जाते हैं माशाल्लाह, ये आप देख रहे हैं ताइक्वांडो आपके सामने, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये बहुत रिलैक्स फील करते हैं, बिल्कुल इनको ऐसा फील होता है कि ये बिल्कुल फ्री हैं, फ्री टू डू एनीथिंग। ये बताइए कि यहाँ कोई मुश्किलात तो नहीं है? ऐसे तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें 2-2.5 साल हो गए यहाँ रहते हुए, हमें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम फील नहीं हो रही, बल्कि हम तो दूसरों को मशवरा देते हैं कि प्लीज़ कम एंड जॉइन अस, ज़रूर आप हमारे यहाँ आएँ, इस एरिया में आकर रहें, हम तो ये कहते हैं सबको। अच्छा, यहाँ क्रिकेट के मैच होते हैं रमज़ानों में, तो आपके बच्चे और आप लोग कैसे एंजॉय करते हैं? बहुत इन्जॉय करते हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट्स रमज़ान में स्पेशली बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ करते हैं नया नाज़िमाबाद क्रिकेट एकेडमी, बहुत अच्छे टूर्नामेंट्स होते हैं, इवन अब इस साल तो फुटबॉल के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया था, तो बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। फैमिली के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे इंडोर ही इतनी अच्छी एक्टिविटीज़ होती हैं कि हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं होती। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक हम नए नाज़िमाबाद में मौजूद हैं और यहाँ पर कि यहाँ की रिहाइशों से भी हमारी बातचीत हुई, इसके अलावा खिलाड़ियों से भी हमारी बातचीत हुई, क्योंकि यहाँ पर खेलों के मैदान आबाद हैं, स्कूल भी मौजूद हैं, पानी और गैस और बिजली की किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि नया नाज़िमाबाद में आरिफ हबीब ने जो प्रोजेक्ट तैयार किया है, इस पर रिहायशी बड़े खुश हैं। मेरे साथ एक रिहायशी आगे मौजूद हैं और ये औरतें पाकिस्तानी हैं, जद्दा में रहते हैं और बड़ी बेहतरीन जगह, मगर इनका मुल्क जो है वो पाकिस्तान है, हरा भरा पाकिस्तान। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि नया नाज़िमाबाद है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बड़ी खूबसूरत आबादी भी है, साथ में खेलों के मैदान भी है, तो इस बारे में क्या कहोगे? जी, नया नाज़िमाबाद माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और यहाँ खेलों के मैदान हैं, पार्क्स हैं और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, और आप ये देख रहे हैं कि बच्चों के लिए यहाँ इस किस्म की एक्टिविटीज़ इन्होंने रखी हैं, तो बहुत अच्छा माहौल है और रिहाइश के लिए एक आइडियल प्लेस है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जगह है। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर जो आप जैसे जद्दा में रहते हैं, तो वहाँ के माहौल में और यहाँ के माहौल में आपने कितना फ़र्क पाया? तकरीबन नया नाज़िमाबाद के अंदर तो आपको जद्दा जैसा ही माहौल नज़र आता है, जो वहाँ की रिहाइश है और यहाँ की रिहाइश है तकरीबन यानी ऑलमोस्ट सेम है। अगर नया नाज़िमाबाद के अंदर की बात करते हैं आप, तो बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल है और एक हेल्दी एटमॉस्फेयर है, और आप यहाँ जो है हर किस्म की जो है एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ जिस तरह कंस्ट्रक्शन हो रही है और जिस तेज़ी से यहाँ आबादी बढ़ रही है, तो इससे लगता है कि लोग जो हैं यहाँ रहने को तरजीह दे रहे हैं। हमारे साथ एक रिहायशी नया नाज़िमाबाद के मौजूद थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तक मैं मौजूद हूँ नया नाज़िमाबाद में और यकीनी तौर पे यहाँ के रिहायशियों से बड़ी ज़बरदस्त बातें हुई, उन्होंने अपने मसाइल से भी आगाह किए, मगर मसाइल तो उन्होंने बताए नहीं, बल्कि यहाँ बताया कि हर किस्म की सहूलियात मुहैया और खेलों के मैदान तो यहाँ खैर आबाद हो चुके हैं, तालीमी निज़ाम भी बेहतर होने जा रहा है। हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं, इसी यहाँ के रिहायशी हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि आप नया नाज़िमाबाद में रिहाइश पजीर हैं और यकीनी तौर पे बड़ा खूबसूरत माहौल है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत पुरसकून जगह है, ये हकीकत है। और बस जो एक परेशानी पिछले साल थी वो सबको ही मालूम है, लेकिन इस साल इन्होंने काफ़ी उसके लिए सदबाब किया है, तो पीछे इन्होंने कुछ डैम भी बनाए पानी के रिजर्वायर, और फिर यहाँ से ये घोड़ा चौरंगी कहलाती है, ये यहाँ पर भी ये रिजर्वायर है, यहाँ से इन्होंने एक नाला जो है मेन लाइन की तरफ भी निकाला है, और फिर यहाँ से ये दो सामने जो पंप लगे हुए हैं, इससे भी पानी जो है वो उधर बाहर की तरफ फेंकते हैं। तो
तो उम्मीद है कि इससे बहुत ही इस मरतबा तो बारिश वैसे तो कम हुई, लेकिन बिल्कुल ये भी इन्होंने पंप चलाया तो बिल्कुल ज़रा सा भी पानी नहीं रुका यहाँ। अच्छा, यहाँ किसी किस्म की आपको कोई मुश्किलात तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बस थोड़ा सा एक ये है, जो बेचारे लोग अब जैसे यहाँ काम करने वाली आती है, उन्हें वापसी के लिए जो है ना वो ज़रा ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम होती है। तो रेजिडेंट जितने हैं वो तो तकरीबन ही सारे ही अपने गाड़ियाँ रखते हैं, तो इसलिए उन्हें तो ये मसला नहीं है, लेकिन जिनके पास नहीं है उनके लिए मसला है ये। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ खेलों के मैदान है, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट का खुसूसी तौर पर जब यहाँ नाइट मैच होते हैं और रोशनी जलती है और बड़ी बरकी कुमकुमी में जब आसमान पर देखेंगे तो चांद सितारे नज़र आते हैं, तो आपको कैसा लगता है? ये बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल कुदरती माहौल होता है। तो शहर में तो तसव्वुर भी नहीं कि आपको कोई तारा नज़र आए, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा माहौल होता है। यहाँ खुली जगह है, हवा बहुत अच्छी है, सड़कें भी अच्छी खुली हुई हैं, तो शाम से यहाँ बहुत ही वैसे ही बहुत अच्छा हो जाता है, जो एटमॉस्फेयर कहना चाहिए। वैसे भी दिन में ही बहुत अच्छा रहता है। यहाँ आके बिल्कुल बड़ा पुरसकून, ना ट्रैफिक किसी किस्म का, ना शोर, ना कुछ शराबा, बहुत पुरसकून जगह है। अच्छा, ये बताइए कि मतलब यहाँ पर हॉस्पिटल या एजुकेशन के हवाले से स्कूल, तो क्या समझते हैं कि अस्पताल बनने चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है और इतना खूबसूरत प्रोजेक्ट है? हाँ नहीं, यहाँ वैसे तो हॉस्पिटल है, यहाँ पर वो अली हबीब मेडिकल हॉस्पिटल है, और वो अपना स्कूल भी है यहाँ बच्चों का। और यहाँ अब ये और ये उससे और काफ़ी बड़ा ये इनका प्रोजेक्ट है हॉस्पिटल का, ये जो यहाँ बना रहे हैं। तो वक्त के साथ साथ यहाँ काफ़ी और डेवलपमेंट होती जा रही हैं। अभी बैंक्स की ज़रूरत है अंदर हों, कि वो उसकी भी, क्योंकि लोगों को बाहर जाना पड़ता है कोई बैंक के लिए, तो अगर अंदर होंगे तो लोगों को आसानी हो जाएगी। फिर बाहर आपको पता है आजकल जो हालात हैं, अक्सर लोगों का ऐसा, लोगों ने पैसे निकलवाए और जैसे निकले लाओ जी दे दो, तो बाहर ये प्रॉब्लम है। यहाँ अंदर हो तो वो ये चीज़ नहीं हो। हमारे साथ नया नाज़ाबाद के रिहायशी मौजूद थे और उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नया नाज़ाबाद में और यहाँ पर खेलों की सरगर्मियाँ भी जारी हैं और यहाँ के रिहायशियों से बातचीत हुई तो उन्होंने बड़ा कहा कि यहाँ का बड़ा खुशादा माहौल है और यहाँ के लोग बड़े पुरसुकून हैं, खेलों की सरगर्मियाँ भी देखते हैं, बल्कि साथ साथ कहा जाता है कि यहाँ किसी किस्म की कोई भी मुश्किलात नहीं है। मेरे साथ ये यहाँ के एक रिहायशी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहा जाता है कि नया नाज़ाबाद है और यहाँ बड़े खूबसूरत फ्लैट बने हुए हैं, पानी, बिजली, किसी किस्म की कोई मुश्किलात नहीं है, मगर यहाँ बैंक नहीं है और बैंक का भी होना बहुत ज़रूरी है, तो आप क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे खेलों के लिए बड़ी फैसिलिटीज़ हैं, फुटबॉल ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है, बास्केटबॉल ग्राउंड है, बहुत अच्छी पुरफ़िज़ा मकाम है। मैं बेसिकली डी ब्लॉक में रहता हूँ, तो बहुत ही पुरसुकून और पुरफ़िज़ा मकाम है। बस कुछ इशू हैं, जैसे उन्होंने कहा बैंक का इशू है, फिर रास्ते का ब्रिज का बड़ा इशू है, जो रास्ता है तो वो नया नाज़ाबाद है ना, उसमें थोड़ा इशू है आने में। अंदर आने के बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जगह है। तो क्या समझते हैं कि यह बैंक ब्रांच होनी चाहिए? जी, बैंक ब्रांच होनी चाहिए, एक से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बाहर निकलना पड़ता है हमें बैंक के लिए, बल्कि 1 या 2 बैंक की ब्रांचेस होनी चाहिए यहाँ पर कम से कम। तो आप क्या समझते हैं कि नया नाज़ाबाद है और बाहर तो आपने बताया, तो यहाँ पर खेलों के साथ साथ एजुकेशन का माहौल कैसा है? जी, एजुकेशन का स्कूल इनका एक खुला हुआ है यहाँ पर, मेडिकल सेंटर इनका बन गया है, हॉस्पिटल की इन्होंने अप्रूवल बताई है कि वो आ गई है बड़े हॉस्पिटल की। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे लोग आ रहे हैं वैसे वैसे चीज़ें बहुत बेहतर ग्रो कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ नया नाज़ाबाद के एक रिहायशी मौजूद थे और उन्होंने कहा था, उनका भी मज़ीद यही कहना है कि यहाँ पर जो है बैंक ब्रांच होनी चाहिए, क्योंकि हमें बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि लाइन ऑर्डर का भी मसला आ जाता है, क्योंकि कैश होता है। हमारे साथ एक और भी यहाँ रिहायशी मौजूद है, आइए हम उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि नया नाज़ाबाद है और यहाँ पे बड़ा पुरसुकून माहौल है, बिल्कुल खेलों की सरगर्मियाँ भी हैं और साथ साथ यहाँ देखा है कि एक साहब की शिकायत है कि बैंक ब्रांच होनी चाहिए, क्योंकि लोग पैसे लेने के लिए बाहर निकालने जाते हैं और लाइन ऑर्डर का मसला बन जाता है। तो क्या समझते हैं कि नया नाज़ाबाद की इंतजामिया ने कोई बैंक ब्रांच बनाई है? नहीं, फ़िलहाल तो नहीं, बस कह रहे हैं कि बैंक ब्रांच होगी यहाँ पर। और यहाँ एटीएम तो है, लेकिन वो अक्सर बंद रहता है, ये एटीएम से पैसे निकालते हैं, लेकिन वो प्रॉपर नहीं है। बैंक ब्रांच बहुत होना ज़रूरी है, बहुत पुरसुकून माहौल है यहाँ पर। और अगर ये जैसे फरमाया कि ब्रिज बन जाए तो ये रास्ता भी हमारा बड़ा बेहतर हो जाए। जो हमारा रास्ता है वो सही नहीं है, बहुत ट्रैफिक जाम रहती है, अक्सर वो वहाँ स्ट्राइक कर देते हैं वो साथ वाले जो आबादी वाले,
बिजली की वजह से, तो वो फिर हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर ब्रिज बन जाए तो ये सबसे बेस्ट है। इसकी कीमतें माशाल्लाह बारिश के बाद जो काम हुआ है यहाँ पर काफ़ी पानी के निकासी का जो काम हुआ है बहुत बड़ा काम हुआ है। तो इसलिए अब ये है कि अब पूरी उम्मीद है कि पानी यहाँ नहीं खड़ा होगा, पानी निकल जाएगा। नाले बन गए हैं, साथ वाली आबादी जो है वहाँ भी नाले बन गए हैं साइडों में, ताकि वो भी सेफ़ हो जाए, हम भी सेफ़ हो जाएं। तो काफ़ी काम किया है यहाँ पर और बहुत ही पुरसुकून माहौल है। तो छोटी मोटी इंटरनल हमारी शिकायत होती हैं वो डिस्कस करते हैं हम, वो माशाल्लाह दूर हो जाती हैं। हमारे साथ नया नाज़ाबाद के एक रिहायशी मौजूद थे और उनका यही कहना है कि यहाँ की इंतज़ामिया ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया हुआ कि यहाँ किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। यकीनी तौर पे बाहर जाने के लिए अगर कोई ब्रिज बना दिया जाए तो उससे ये आसानी होगी आने जाने में, क्योंकि कभी कभार जब मुजाहरे होते हैं तो रोड बंद हो जाते हैं। तो ये इलाका नया नाज़ाबाद यानी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का इलाका है, तो थोड़ी सी मुश्किलात होती है। मगर नया नाज़ाबाद में खेलों की सरगर्मियाँ, स्कूल और भी बनाए जा रहे हैं, हॉस्पिटल भी बनाया जा रहा है और बल्कि यहाँ कहा जा रहा है कि एक 5 स्टार होटल भी तामीर किया जाएगा। यानी कि 5 स्टार होटल से मुराद है कि यहाँ तकरीबन 600 कमरों का होटल भी बनाया जा रहा है, ताकि गैर मुल्की खिलाड़ी आएंगे और यहाँ पे रिहाइश पजीर होंगे और चौकों और छक्कों की बारिश भी करते हुए नजर आएंगे। मार्केट और मसाइल के स्पेशल प्रोग्राम नया नाज़ाबाद से आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।